نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا دیکھا نہیں انہوں نے پرندوں کی طرف جو ان سے اوپر ہیں، صافات و یقبضن، پروں کو کھولنے والے اور بند کرنے والے، ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں روکا رحمان کے علاوہ کسی نے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر شے کے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا کون ہے وہ جو لشکر ہے تمہارے لیے، ینصرکم من دون الرحمن، جو مدد کرے گا تمہاری رحمان کے علاوہ، ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو، بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ لگے ہوئی ہیں سرکشی میں اور بھاگنے میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا پس وہ شخص جو الٹا چلتا ہے اپنے چہرے کے بل، اہدی، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا، یا وہ جو سیدھا چلتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راہ پر چلتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں بنائیں اور دل بنایا، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، آپ فرما دیجئے وہی ذات تو ہے نا جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی جانب تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الملک آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بے شمار ہیں. اس سے قبل اللہ نے آسمان کا ذکر کیا، زمین کا تذکرہ فرمایا اور اب فضا میں اڑتے پرندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آسمان کی طرف دیکھو تو بھی اللہ ہی اللہ ہے، زمین کی طرف دیکھو تو بھی اللہ ہی اللہ ہے، اور درمیان فضا میں دیکھو تو بھی اللہ ہی اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے سمجھنے کے لیے ذرا پرندوں کو تو دیکھ رہے، ننھے منھے پرندے نہیں تمہارے اوپر صف باندھ کر میری تسبیح میں لگے ہوئی ہیں. ان کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ. حالانکہ وزنی چیز تو نیچے کھینچی آتی ہے اور یہ بیچ میں یوں تیر رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں اور مزے کے ساتھ کبھی ادھر اور کبھی چہچہاتے ہوئے وہاں جا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئی ہیں. تو تمہیں بھی ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. فرمایا اولم یروا الی الطیر، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا. فوقہم صافات ویقبضن، جو پرندے ان کے اوپر صف باندھنے والے ہیں. اور پرندے صف کب باندھتے؟ جب پروں کو پھیلاتے ہیں، جو پروں کو پھیلاتے پوری جناب ایک قطار لائن، پھر یوں سمیٹتے ہیں اور پھر یوں اڑتے اڑتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. فرمایا صافات ویقبضن، صف باندھنے والے، پروں کو کھولنے والے، ویقبضن، اور پروں کو بند کرنے والے. کبھی پر کھول رہے ہوتے ہیں، کبھی پروں کو بند کر رہے ہوتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، زمین سے اوپر ہیں، آسمان سے نیچے ہیں، ان کو فضا میں روکنے والا کون ہے؟ جی اسی ہی کو تو رحمان کہتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے. اے انسان، پرندوں کو دیکھتا ہے تو تجھ سے غافل نہیں، تجھے دیکھتا ہے تو چڑیوں سے غافل نہیں، ان کو بھی دیکھ رہا ہے. اور بلوں میں چھپے کیڑوں مکوڑوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جنگل کے اندر دھاڑتے ہوئے درندوں کو بھی دیکھ رہا ہے. سب کو دیکھنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. سب کہو سبحان اللہ. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. اللہ فرماتے ہیں اے نادان کافرو، یہ تو بتاؤ وہ لشکر کون سا ہے جو رب کا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی ایسا لشکر جو اللہ کا مقابلہ؟ امن ھذا الذی هو جند لکم، وہ لشکر تو بتاؤ جو لشکر ہے تمہارا، ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کرے گا. رحمان کے مقابلے میں کوئی لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ فرمایا کوئی نہ. ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو آج دھوکے میں پڑے ہیں، اللہ کے مقابلے میں بھلا کون مدد کر سکتا ہے؟ باقی سب طلبگار، صرف ایک مددگار، باقی سب محتاج ہیں. حاجتوں سے پاک صرف رب العالمین کی ذات ہے. اچھا اللہ فرماتے ہیں ایک اور سوال کا جواب تو دو نا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو؟ اگر اللہ رزق روک لے کوئی ہے دینے والا رزق؟ بولو.
رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بز میں عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں رزق روک لوں کون ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے؟ بولو کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لجوا فی عتب و نفور، خواہ سرکشی میں لگے ہیں، نفور نفرت میں بھاگنے اور بدکنے میں لگے ہیں، خواہ میری آیات سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ رزق میرا ہی کھاتے ہیں، میرا کھاتے ہیں، میرا پیتے ہیں، میری دھرتی پر رہتے ہیں، پھر کیوں میری آیتوں سے بھاگتے ہیں؟ اچھا ایک بندہ اللہ کی آیات کی رہنمائی میں سیدھا چلتا ہے، دوسرا الٹے راہ پہ چلتا ہے، جھوٹی کہانیوں پہ چلتا ہے، جھوٹی باتوں پر چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوں سمجھو ایک بندہ پاؤں پر چل رہا ہے، دوسرے نے ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں، سر کے بل چل رہا ہے، پٹھا چل رہا ہے۔ بتاؤ پٹھا چلنے والا بندہ صحیح یا سیدھا چلنے والا بھی؟ سارے نہیں بولنے والے کی پتہ بھائی کی پتہ وہ بھی صحیح ہوگی بھیا جی، ٹانگیں اوپر ہوں اور سر نیچے ہو تو بندہ جا رہا ہو جناب، یہ طریقہ صحیح ہے یا سیدھا پاؤں کے بل چلنا؟ ساتھی میں نے کہا بھائی کوئی ضرورت ہوگی تو آپ کو نا فون کریں گے، اس کا جی تسی فون تو کرو باشد میں سر دے بار چل کے آ سا، میں کہ نہیں سیدھا انسان ہوں پیرا دے بار چل کے آنا، سر دے بار چل کے آنے کی ضرورت ہے، یہ تو پٹھا کام ہے، قرآن سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پٹھا جڑا سر دے چلے اے کوئی ٹھیک سیدھا پیرا دے بار چلنا ہے، سمجھ آئی؟ ہاں دن قیامت کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ الٹا چلائیں گے، حدیث میں آتا ہے جن لوگوں نے اللہ کے صراط مستقیم کو دنیا میں چھوڑا نا، اللہ دن قیامت کو ٹانگیں اوپر کریں گے اور اللہ کہیں گے تم دنیا میں یوں چلتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سر کے بل چلیں گے کیسے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا محشر کے میدان میں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بھلا وہ شخص جو الٹا چلتا ہے چہرے کے بل، چہرہ عزت والی چیز ہے، اس کو نیچے کر لیا، پاؤں کو اس نے اوپر کر لیا، اہدا وہ بندہ زیادہ ٹھیک ہے، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، یا امن یمشی سویا، یا جو سیدھا چلتا ہے، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر چلتا ہے، راستہ بھی سیدھا ہے، چلنے والے کا رخ بھی سیدھا ہے اور چلنے کا انداز بھی سیدھا ہے، وہ بہتر ہے یا جو ٹانگیں اوپر کر کے پٹھے راہ پہ چل رہا ہے وہ بہتر ہے؟ یقیناً صراط مستقیم پہ چلنے والا ہی بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر آؤ تمہیں صراط مستقیم سمجھاؤں، قل اعلان کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام ہے محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل حضرت شیخ فرما رہے تھے نا کہ سفارش وہ کرتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہو، تو حضور کے ساتھ تعلق جب بھی نام ہے محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما قل اعلان فرما میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی انشاکم، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے کان بنائے، اگر کانوں میں سماعت کھینچ لے کون ہے سماعت دینے والا؟ میرا بڑا بیٹا ہے لسان الرحمان، آپ جانتے ہیں اس کی سماعت نہیں ہے، اور 2 دفعہ مجھے آلے لگوا چکے ہیں سماعت کے، ایک بچپن میں جب وہ 3-4 سال کا تھا اس وقت ہم نے لگوایا 60,000 کے، اس وقت 60,000 بھی زیادہ قیمت تھی، اور ابھی لاکھ سے اوپر کے لگوائے، لیکن نہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔
اللہ فرماتے ہیں اگر میں کانوں میں سماعت کھینچ لوں، اگر میں تمہاری کانوں سے سماعت کھینچ لوں، کان تو ہیں اندر سماعت کوئی نہیں ہے، سننے کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے بولو الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کانوں کی طاقت دینے والا کون ہے؟ والابصار، اور آنکھیں دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آنکھیں ہوں، بینائی اللہ کھینچ لے اور بینائی چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ بھائی ہیں نا رجب صاحب، کس طرح آتے تھے دیکھتے تھے، ابھی بیچارے پکڑ کے لاتے ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ بہرحال آنکھوں میں بینائی دینے والا کون ہے؟ یہ جو ٹکڑے ہیں نا ان میں تو کوئی نہیں، اصل میں تو اللہ کا امر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا امر ختم ہو جائے، ڈاکٹر بھی عاجز آ جاتے ہیں، دنیا والے سب عاجز آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم کہو گے ہم آلے لگا کے سن لیں گے، ہم بڑے سے بڑے مہنگے ہاسپٹل میں جناب آپریشن کروائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں والافئدہ، دل پر غور کرو، میں دھڑکن روک لوں، لگاؤ کوئی آلہ تاکہ دھڑکن چل پڑے۔ ہے کوئی چلانے والا؟ وہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈاکٹروں کو بھی ہو رہا ہے، مولویوں کو بھی ہو رہا ہے، عوام کو بھی ہو رہا ہے، سب کو ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والافئدہ، سبحان اللہ، اللہ نے کیسی مثالیں دی ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں دل کی دھڑکن کو چلانے والا کون ہے؟ اگر دل کی دھڑکن اللہ روک لے، کون ہے جو تیرے دل کو دھڑکائے اللہ کے علاوہ؟ کون ہے جو تیرے کانوں کو سنوائے؟ کون ہے جو تیری آنکھوں کو دکھلائے؟ کون ہے جو تیرے دل کو دھڑکائے؟ قلیلا ما تشکرون۔ پھر آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں، گلا تم پہ یہ ہے کہ تم شکر بہت تھوڑا ادا کرتے ہو، نعمت استعمال بہت زیادہ کرتے ہو، شکر ادا بہت تھوڑا کرتے ہو۔ اللہ، 2 رکعت نماز کم از کم اس نیت سے روزانہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وجود سالم عطا فرمایا ہے۔ 2 رکعت نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 360 جوڑ ہے انسان کے وجود میں، اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا چاہیے روز۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو کم بہت مہنگا نہ ہو جاسی بھائی، 360 روپے ہی بندہ دے، ایک جوڑ کے بدلے میں صرف 1 روپے بھی دے تو کتنے بن گئے؟ 360۔ آپ نے فرمایا ضروری نہیں کہ پیسے ہی دو، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو، 360 جوڑ اس میں استعمال ہو جائے، صرف اس نیت سے کہ یا اللہ تو نے میرا وجود ٹھیک بنایا ہے، 360 جوڑ بنائے ہیں، جو کھڑا ہوگا اس میں وجود سارا کھڑا ہوگا یا نہیں کھڑا ہوگا؟ بولو جی، رکوع میں جوڑ چلیں گے یا نہیں؟ سجدے حضور نے فرمایا 2 رکعت پڑھ لو، تیرے 360 جوڑوں کا شکرانہ ہو جائے۔ کتنا آسان سا کام ہے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ لیکن ہوگا کب؟ جب ایک وقت مقرر کریں گے۔ وقت مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے طور پہ مثلا میں نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے 2 رکعت شکرانے کے وجود کی سلامتی، یا مغرب کے بعد پڑھنے، یا عشاء کے بعد، اپنے اپنے حساب سے جو آپ کو ایزی ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ مقرر کر لیں۔ پھر کسی وقت ظہر کا ٹائم تھا رہ گیا تو آپ شام کو پڑھ لیں، شام کو رہ گیا تو شام میں پڑھ لیں، لیکن ایک وقت مقرر ہوگا نا جی کہ میں اس ٹائم پڑھوں گا تو تب ہی ورنہ رہ جاتا ہے، بندہ کہ چلو بعد میں کر لیں گے۔ اپنے اپنے ذہن میں ہر بندہ ابھی سے ایک وقت مقرر کر لے کہ میں نے 2 رکعت نماز، جو اللہ نے یہ فرمایا نا قلیلا ما تشکرون، شکر تھوڑا کرتے ہو، یا اللہ تھوڑا تو کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی کا مانتے ہیں، لیکن آج سے ہم 2 رکعت شکرانے کے لیے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ والذی ذراکم فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا۔ کوئی جناب لاہور جا رہا ہے، کوئی کراچی جا رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی مزدوری کے لیے جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، پھیلانے والا کون ہے جی؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور لوٹ کر پھر تم سب نے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس جب جائیں مہمان بن کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، مجرم بن کر جانے سے اللہ ہماری